میاں صاحب میرا نام ہے یونس ڈاگا اور میں ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب کچھ ریسرچ کا کام کر رہا ہوں، تو کچھ میں نے کراچی کے اوپر ریسرچ کے اوپر کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے ہیں، جس کی وجہ سے کافی وہ فگرز جو فیکٹس اینڈ فگرز کراچی کی ڈیولپمنٹ اور اس کے فائنانسز کے بارے میں ڈسکشن میں آ رہے ہیں. تو جو الٹیمیٹلی وہی بات آتی ہے کہ جی ان پروونسز کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ لیول پہ وہ ڈیولوشن نہیں آ سکتی کہ جو ہم نے مشرف وغیرہ کے دور میں دیکھی تھی. اور آپ جیسے لوگ یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، اور جنرلی اب یہی بات ہو رہی ہے کہ پروونسز، مور پروونسز از دی سولوشن. اب میں ڈائریکٹلی آتا ہوں آپ کے پروپوزل کے اوپر کہ اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی چیزیں تو آپ کے پروپوزل میں 33 پروونسز کہ جو ابھی ایگزسٹنگ ڈویژنز ہیں ان کو پروونسز میں چینج کر دیا جائے. تو یہ بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایکسٹریم ویو نہیں ہے کہ 4 سے ہم 33 پہ چلے جائیں. کہیں بیچ میں اگر فرض کیجئے کہ ہم ان پروونسز پہ چلے جائیں جس کی اکثر ذکر کرتے ہیں شاہد خاقان صاحب کے، جو پاکستان کے بنتے وقت تھے ڈویژنس، ان کو پروونسز کیا جائے، یا ایک مناسب تعداد ہو 12-15 پروونسز کی جو ڈویبل ہو. کیونکہ اکثر جو پروونسز کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی اس میں بہت زیادہ خرچہ ہے، بہت سارا پھر انفراسٹرکچر، بیوروکریسی اینڈ تھنگس لائک دیٹ، تو اتنا خرچہ اخراجات تو پھر کرنٹ اکاؤنٹس میں ہی سارا چلا جائے گا، اور آپ جو ہے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ شاید پورا نہ ہو. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں 33 کیوں ضروری ہے، یا اس کو اگر ہم کسی ایسے فگر پہ آ جائیں 10، 12، 15 پہ کہ جو ڈویبل بھی ہو اور ایسا نہ لگے کہ ہم بہت ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ہم نے اس پہ کام کیا جی، اس کے بجٹ کے اوپر. آپ کا بھی اس کے بجٹ پہ ہم نے کام کیا جی، وہ بھی میں آپ کو کچھ ہے اس میں، لیکن ایک سیپریٹ میں اس پہ بنا رہا ہوں، میں آپ کو بھی بھیجوں گا. سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس کو لگا دیں گے. ایکچولی خرچہ کم ہو جاتا ہے جب ہم پروونس کی بات کرتے ہیں. تو ایک لامحالہ ہمارے ذہن میں آتا ہے سی ایم سندھ، سی ایم پنجاب، اس جیسے چیف منسٹر ہوں گے اور اتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اگین یہ میں بلوچستان کی تعریف آپ سمجھیں کر رہا ہوں، اگر آپ پروٹوکول میں یا خرچے میں بلوچستان کا سی ایم دیکھیں اور پنجاب کا دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. وہ چھوٹی پاپولیشن کے اوپر ہیں چیف منسٹر، یہ 13 کروڑ کی چیف منسٹر ہیں. چیف منسٹر پنجاب کے ہم نے ایک سٹوری کی تھی، 13 ان کے کیمپ آفیسز ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ جب سی ایم کا کیمپ آفس ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے تیار ہوتا ہے کہ جب بھی سی ایم وہاں پہ جائے تو اس کو تیار ملے. جس قسم کی فیسلٹیز پنجاب کا چیف منسٹر کلیم کرتا ہے یا لیتا ہے، وہ آپ کو ایک 4 ضلعوں کے چیف منسٹر کو نہیں دینی پڑیں گی. اسی طرح عدالت تقسیم ہوگی، اسی طرح پورے محکمے تقسیم ہوں گے. ہم نے اس میں جو بکلیٹ آپ کے پاس ہے، ہم نے کہا کہ 16 سے زیادہ محکمے ہونے نہیں چاہیے کسی پروونس میں، ابھی 40 سے بھی زیادہ ہے. تو جب ہم اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نے بات کی تھی سکولز کی، یہ اسی لیے نہیں ہو پا رہا کہ اتنی آبادی زیادہ ہے کہ آپ سکول کھولتے چلے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں نے دیکھا، یہاں تو نہیں، یہ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایڈمیشن پالیسی گورنمنٹ سکولز کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کو ریفیوز نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کلاس میں 150 بچہ بھی بیٹھتا ہے، تو وہ کیا پڑھے گا اگر ایک کلاس میں 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، 150 بچہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی ایک سروے، ایک نہیں این جی او ہے ایک اثر کے نام سے، ان کا ایک سروے ہے کہ کلاس 5 کے جو بچے ہیں ہمارے، اوور آل پورے پاکستان میں انہوں نے سروے کیا، 40% کلاس 5 کے ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں، کام کر ہی نہیں سکتے ہیومنلی. اگر آپ دیکھیں، ہم شکایت جس سے بھی کریں بٹ اتنا کام ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ انشاءاللہ بجٹ کا ہم آپ کو الگ کے دیں گے. بجٹ کم ہوگا، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کم ہوگا. جی، شعیب جاوید حسن صاحب اور اس کے بعد مونس الوی صاحب. جی، السلام علیکم. My name is Shoaib Hussain. I'm from the professional cadre. I'm an actuary by profession.
دیکھیں, you should take heart. Welcome to Karachi, and you should take heart that everybody here has agreed with the proposal generally in principle that there should be more provinces. I don't think I've heard one voice that's objected to that. So that's a good thing. However, hearing what you've had to say regarding, and I agree with every single thing, population growth, lack of sufficient resources or resource generation to meet health needs, food, nutritional needs, educational needs. Agreed with that. Having said that, agar hum dekhein, if I remember correctly, back in 2016-2017, jo census hua tha, usme Karachi ki population thi about 15 to 16 million. 16 million. 16 million. Nobody in Karachi would believe that. So when you come to this administrative challenges that you're talking about, and you're talking about 33 provinces, be it 15 or 30, that doesn't matter. But when your source data is inaccurate, then your resource allocation will be inaccurate. Any solution that comes out of it would also be inaccurate. So how important is it that before we jump into more provinces, that we get our census and our data is correct, and then we build on from there? Your views on that? सेंसस जो हमारे हैं वो कराची में आई नो इज़ अ प्रॉब्लम होती है हर दफ़ा. बाकी पाकिस्तान में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है सेंसस का. कराची में है, आई एग्री. लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी, हम अलग से, जब मैं जल्दी आ गया था आप लोगों से तो हम अंदर बैठे हुए थे. हमारे पास नादरा है अब एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट हमने बनाया है. कराची के लोग क्यों ये नहीं करते कि हर कराची का बंदा रजिस्टर्ड होगा? तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. आप तो एक घंटे के बाद अपनी पॉपुलेशन बता सकते हैं कि कितनी है. आपको ये सेंसस बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब तो टेक्नोलॉजी है. अगर आज भी हम नहीं गिन सकते अपने आप को तो कब करेंगे? जी, मोनस अलवी साहब. माइक दे दिएगा जरा. सर इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, आप कौन है? इंट्रोड्यूस आप करा दो ना. इंट्रोड्यूस आप. आपने बता दिया है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. तो अस्सलाम वालेकुम. जैसे इरफान साहब ने कहा और शबर साहब, मैं भी अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ है. तो मेरा क्वेश्चन ये सर, एक तो कि ये इसका प्रोसेस कैसे शुरू होगा? मतलब कोई रेजोल्यूशन पास होगा या मतलब यू नो हाउ इट विल बी? एक कहते हैं 5000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप. तो क्या ये वो स्टेप है और आगे क्या होगा? नंबर 1. नंबर 2 कि इसकी क्या कोई फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 33, जैसे कुछ सवाल जो है ना एक्चुअली वो तो जैसे ढाका साहब ने कह दिया कि 33, तो इसका मतलब है 33 चीफ मिनिस्टर्स, 33 चीफ सेक्रेटरीज, अगर सबका फाइनेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन, हेल्थ, फिर उनके ज़ाहिर बात है अभी आपने देखा है एफसीसी जो बनी है उसके अंदर 200 नई पोस्ट उन्होंने रिक्वेजिशन की है, वो सब पब्लिक में मौजूद है. सो आई थिंक अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जिस्टिंग में से लोग निकलेंगे तो सर मेरे ख्याल में ये विशफुल थिंकिंग है. आई थिंक ये नहीं होगा. सो मतलब कैसे ये इसका पता कैसे चलेगा कि व्हाट एफिशिएंसी, हाउ दैट विल बी कैलकुलेटेड? यू नो क्या जुडिशल सिस्टम डिवाइड हो के जल्दी फैसले, मतलब इसका कोई तरीका होना चाहिए